طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں KFC اور ڈومینوز پر حملوں کی۔ ٹم ہارٹنز کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ایسے حملوں کا آغاز بنگلہ دیش سے کیوں ہوا تھا؟ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ چین امریکہ کی ٹریڈ وار دنیا کو کس سمت لے جائے گی۔ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ روس کے یوکرین پر حملے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر میں اپنے دیش کینیڈا کے الیکشنز کی صورتحال پر بھی نگاہ ڈالیں گے کہ 2 ہفتوں بعد ان الیکشنز کے رزلٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں KFC اور ڈومینوز پر حملوں کی صورتحال سے۔ ہمارے کینیڈین ٹم ہارٹن کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ فلسطینیوں کی حمایت کے نام پر پاکستان میں پاکستانیوں کے اندر جس نوعیت کی دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ صورتحال اس وقت دنیا میں بہت نازک ہے۔ تو طاہر گورا صاحب، آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، دنیا میں جو بھی صورتحال ہے وہ تو مطلب اپنے اپنے دیشوں کے مطابق رہتی ہے، مگر پاکستان میں یہ جو پاگل پن ہے یہ ہم دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کہیں ہوتا ہے اور یہ اپنے ہی دیش کو آگ لگاتے ہیں، اپنے ہی دیش کے بزنسز کو یہ برباد کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کراچی میں اٹیک ہوئے پچھلے ہفتے، پھر آج خبر آئی کہ کراچی راولپنڈی صدر کے ایک KFC پہ حملہ ہوا۔ میں الگ ولاگ میں ساری صورتحال کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ جو حملے کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بدماش ڈنڈے لے کے گھسے ہیں KFC صدر میں آج ہی کے دن، بتایا جا رہا ہے منڈے جو پاکستانی وقت کے مطابق، اور انہوں نے وہاں پہ بچوں کو ڈرایا، گالیاں دیں، سامان توڑا۔ وجہ کیا ہے جی کہ ہم فلسطین کے ساتھ حق جہتی یکجہتی معاف کیجیے گا وہ منانا چاہ رہے ہیں، یا چلیے میں حق جہتی بھی کہہ دیتا ہوں، حق کی بنیاد پہ کھڑے۔ اچھا، گالیاں دے رہے ہیں اسلام کے نام پہ، موٹی موٹی گالیاں دے رہے ہیں بچوں کو، خواتین کو، یہ جہاد کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اوپر سے پاکستانی کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں جو فورن بزنسز ہیں وہ آئیں، فورن انویسٹرز آئیں۔ جو بیچارے پاکستانی وہاں پہ فیملیز بیٹھی ہیں وہ نکل رہی ہیں وہاں سے، فورنر نے وہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے؟ اور یہ جو جہاد کر رہے ہیں کشمیر کے نام پہ، جی ہم سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں۔ بھئی سولیڈیرٹی کیا اس طرح شو کرنی ہوتی ہے؟ سولیڈیرٹی میں آپ اپنے لوگوں کو مارنا شروع تو نہیں کر دیتے نا، اور اپنا انفراسٹرکچر تو تباہ نہیں کر دیتے، جبکہ وہ ایک انٹرنیشنل چین ہے اور اس کے اونر ظاہر ہے یہ عوام جو بیٹھے ہوئے وہاں کھا رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ سولیڈیرٹی فلسطینیوں کے ساتھ دکھانے کا یہ طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوچھے یہ جو بدماش جہادی ٹیررسٹ یہ حرکتیں KFC کے اندر جا کے کر رہے ہیں، وہی حماس والے بھی ٹیررسٹ اور جہادی ہیں جنہوں نے عام فلسطینیوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، جن کی وجہ سے اتنا بڑا ورلڈ وائڈ آپریشن ہو رہا ہے اور جس کو اسرائیل کر رہا ہے۔ تو اچھا چلیے جی، مان لیا ان کا پوائنٹ آف ویو، 1 منٹ کے لیے مان لیا جی کہ یہ اپنی جی سولیڈیرٹی دکھا رہے ہیں، مگر اس سولیڈیرٹی سے پاکستانی عوام جتنی اپسیٹ ہو رہی ہے، جو بزنسز برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کی نوکریوں کو دھچکے لگ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ KFC کا اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق، کوکو کولا کا اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق، پیپسی کا اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق، ڈومینوز کا اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مگر ایسا خناس بنیادی طور پر یہودی نفرت کا ان کی جینز میں دوڑ رہا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کوکو کولا بھی یہودی اون کرتے ہیں، پیپسی بھی وہی اون کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا یہ خیال ہے دنیا کے سارے بزنسز جو ہیں نا یہودی اون کرتے ہیں۔ اچھا، فرض کیجئے وہ کرتے بھی ہوں، تو وہ یہودی تو رہتے ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں۔ بائی دا وے، یہودیوں کے بزنسز میں شیئر ہیں، مگر پوری دنیا کے بزنس مین ان میں ہیں، اور سب سے بڑے اس وقت بزنس شیئرز ہیں وہ خود اربوں کے ہیں ان بڑی بڑی کمپنیوں میں۔ لیکن یہ ایسے جاہل عوام ہے پاکستان کی، جاہل عوام، اس کا میڈیا بھی جاہل۔ میں میڈیا کی باتیں سن رہا تھا، پاکستان کے اچھے خاصے ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں کہ جی اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ حق جہتی مناتے ہوئے یہ سب کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ بھئی لعنت ہو تم لوگوں پہ،
اور میں حیران ہوں جو پاکستان کے بڑے بڑے جغادری لوگ ہیں، نجم سیٹھی کی بات سنتے ہیں، اس طرح کی بات سنتے ہیں، وہ ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ میرے نزدیک یہ سب سے اہم خبر ہے پاکستان سے، کیونکہ اس سے پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں جہالت جوں کی توں ہے۔ 21ویں صدی میں یہ لوگ آ گئے، 2025 میں داخل ہو گئے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت سو کال ماڈرن باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر یہ ان کا حال ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھیے، میں یہ جو بچے، خواتین، فیملیز کو یہ نکال رہے ہیں، ایک جگہ یہ کراچی کا غالباً KFC ہے، اس کو آگ لگائی۔ ایک آدمی جو UAE میں رہتا ہے، وہ میں اپنے ولاگ میں دکھاؤں گا اس کا اسکرین شاٹ، وہ بیٹھا ہوا پاکستانی لکھ رہا ہے کہ بھئی یہ KFC کو جلا دو، ٹم ہارٹن کو جلا دو۔ اور UAE کی سرکار کو اگر پتہ چل جائے اس شخص کے بارے میں، وہ پہلا کام یہ کریں گے، اس کو پکڑیں گے اور اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ اتنے یہ جاہل لوگ ہیں، اسی لیے ان کو سعودی عرب ویزے ان پہ بین کر رہا ہے، UAE ویزے بین کر رہا ہے، امریکہ نے کہا کہ ان پہ پابندیاں لگاؤ، کینیڈا نے بھی کہا امیگریشن کرتے ہوئے خیال رکھو۔ پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس طرح کی جب یہ آپٹکس اور پکچرز اور یہ جو پوری دنیا دیکھے گی تو یہ کیا کہے گی کہ یہ کس قدر جاہل لوگ ہیں، جو مطلب اپنے ہی ان کی فرنچائز کے مالکان بھی پاکستان میں ہی ہوں گے۔ بائی دا وے یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ جو فرنچائز ہیں ان کے مالکان پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ میں سے لوگ ہیں، ان کے شیئرز ہیں، جو فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ ہے ان کے شیئرز ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، اس پہ غور کیجئے کہ یہ آپ کو پوری قوم کی حالت بتاتی ہے کہ ایک بندہ، ایک لڑکا اور اس کے ساتھ چند اور لڑکے ہاکی لے کے آئے، انہوں نے 1 منٹ میں ہر چیز بند کروا دی ہے۔ تو ظاہر ہے آپ ہاکی کی سٹک سے اگر بند کروا سکتے ہیں تو بدماشی کا یہ عالم ہے کہ عام عوام وہاں سے بھاگ رہی ہے، جا رہی ہے بچا کے۔ تو یہ جنرل صورتحال اتنی نازک اور اتنی بے رحم ہو چکی ہے اپنے ہی لوگوں کے لیے۔ باہر تو چلیے سولیڈیرٹیز تو آپ نے کیا کرنی ہے، آپ اپنے لوگوں کے لیے ہی اتنے بے رحم ہیں۔ دیکھیے سالیڈیرٹی کی یہ بات کرتے ہیں، اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے، یہ جو ڈنڈے لے کے وہ بتایا جاتا ہے کہ ہاکیاں اور بیٹ لے کے آئے ہیں جن پہ کیل لگے ہوئے ہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، دکانوں کو برباد کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، یہ اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے تو یہ چلے جائیں وہاں پہ غزہ میں اور جا کے لڑیں اسرائیلی آرمی سے، اور پھر میں سمجھوں گا نا کہ ان کی سالیڈیرٹی ہے، ان کا کوئی جہاد ہے۔ وہاں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے بزنسز کو تباہ کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ ہمیں دنیا میں بڑا پیار کیا جائے۔ دنیا تو پھر آپ پہ لعنت بھیجے گی، آپ کو گھسنے نہیں دے گی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو مطلب ظاہر ہے پاکستان کے لیے شرمناک ہیں، اور پاکستان کی سرکار کو جو وہ بلوچوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، پشتونوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، ان پہ ظلم ڈھانے کی بجائے یہ جو وہاں پہ گندی مینٹیلٹی ہے اس کو ذرا وہ روکے۔ اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پہ چلانا ہے اور لوگوں کو کوئی سکون کی زندگی دینی ہے، ادروائز forget about anything that Pakistan can get in this global village۔ چلیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حملوں کا آغاز بنگلہ دیش سے کیوں ہوا تھا، اور جہاں پر اسلامسٹوں نے KFC، کوکا کولا، پیپسی اور باٹا شوز کمپنی پر حملے شروع کیے، وہاں پر بھی فلسطینیوں کی حمایت کے نام پر دہشت گردی کیوں کی گئی؟ تو ایسا کیوں ہوا کہ یہ آغاز کیا گیا اور اسلامسٹوں نے ہی اس کا سہرا اپنے سر لیا؟ دیکھیے جو اسلامسٹ ہیں بنگلہ دیش کے، وہ تو چھپے ہوئے تھے نا۔ شیخ حسینہ کے زمانے میں ہم نے دیکھا وہ سامنے نہیں آ رہے تھے۔ اب شیخ حسینہ کے جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ اس عورت نے کتنی محنت سے ان غلیظ اسلامسٹوں کو روکا ہوا تھا، ان کی حرکتوں کو روکا ہوا تھا۔ اب وہ گئی ہیں، اب یہ محمد یونس نامی جو سو کال نوبل لاریٹ ہے، اب یہ اس سے دنیا پوچھے نا، امریکنز پوچھے اس سے، یہ آئسس کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور یہ کوکا کولا کے اوپر سائن ہے، ان کو گرا رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ کس طرح کی وہاں پہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ ان کا آغاز بنگلہ دیش سے ہوا۔ کچھ شاید پکچرز ایسی بھی ہیں جو ہم شاید یہاں پہ مکس اپ کر رہے ہیں، کچھ پاکستان کی ہیں، کچھ بنگلہ دیش کی ہیں، لیکن یہ مینٹیلٹی ایک ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہے۔ اب بنگلہ دیش کے شیخ محمد، وہ شیخ تو نہیں ہے، محمد یونس سے پوچھے امریکہ جو اس کی مدد کر رہا تھا، محمد یونس سے ویسٹرن ورلڈ پوچھے کہ بھئی تم نوبل لاریٹ کاہے کے تھے کہ تم جب اقتدار پہ آئے، جعلی جھوٹے اقتدار پہ آئے، چیف ایڈوائزر بنے، اور تمہارے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش کو کون مطلب امداد دے گا؟
یہ دیش کیا 21ویں صدی میں ویسے تو فزیکلی آ گئے ہیں، مینٹلی آنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں آنا چاہتے، اور یہ اپنی حرکتوں سے ثابت کر رہے ہیں، چاہے پاکستان کے دیکھ لیجئے ویڈیو کلپس، چاہے بنگلہ دیش کے دیکھ لیجئے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نے یہ جو نیا ایک اسلامزم کا ایک جذبہ اور جنون سیکھا ہے، یہ محمد یونس کے آنے کے بعد اسلامسٹوں نے یہ سرکار وہاں پہ انسٹال کی ہے، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ وہ کوئی اسلام کا ایک نیا جذبہ وہاں پیدا ہوا ہے جو چھپا ہوا تھا، اور اس جذبے کی بنا پہ یہ ساری غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور جو اصل اسلام ہے وہ سعودی عرب میں ہے، وہ یو اے ای میں ہے، انہوں نے ان سب لوگوں کے ویزے بین کر دیے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بھی غور فرمائیے کہ ان سب کلپس کے اندر ینگسٹرز یعنی جو سٹیئر کر رہے ہیں موسٹلی یوتھ ہے، تو آپ کیا ہوپ لے سکتے ہیں جب آپ کا یوتھ اس قسم کی توڑ پھوڑ اور اس قسم کی انریسٹ کے اندر اپنے ملک کے اندر انوالو ہے؟ تو اس سے بہت کلیئر دماغ ہوتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کس طرف جا رہا ہے۔ جی، مائنڈ سیٹ بھی کس طرف جا رہا ہے، اور پھر جو آپ نے بات پوچھی کہ بنگلہ دیش میں اس طرح کے حملوں کا آغاز ہوا، اس طرح کے حملے تو خیر اسلامی دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پر جعلی اسلامی دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب میں آپ کوئی ایسا ایک واقعہ نہیں دیکھیں گے، یو اے ای میں ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھیں گے، قطر میں ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھیں گے، کویت میں نہیں دیکھیں گے، عمان میں نہیں دیکھیں گے، آپ کو کسی جی سی سی کی کنٹری میں ایسا واقعہ نظر نہیں آیا۔ ایسا کوئی بھی واقعہ کرنے والا شخص سامنے آئے تو وہ اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، اگر ان کا اپنی شہری ہو تو وہ اس کو اندر بند کر دیتے ہیں، اور وہ ان کے اپنے شہری ایسا کرتے بھی نہیں۔ اصل اسلام وہاں پہ ہے۔ یہ جو جعلی مسلمان ہیں، ان کا میں مانتا ہی نہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، یہ تو کوئی جعلی جانگلی قسم کے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ تو ہماری جو سناتنی سویلائزیشن ہے، جو ہندو سویلائزیشن ہے، جس سے پاکستانیوں، بھارتیوں اور بنگلہ دیشیوں سبھی کا تعلق ہے، بنگلہ دیشی اور جو پاکستانی مسلمان ہیں وہ تو اپنی سناتنی سویلائزیشن سے بھی میلوں دور جا چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تو کسی بات کو سمجھتے نہیں، وہ سمپلی وحشی جانگلی بن چکے ہوئے ہیں۔ اور میں تو ان کو آنیسٹلی بالکل مسلمان نہیں مانتا۔ یہ ہم جیسا کو مسلمان نہیں کہتے، در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان وہی ہیں جو عرب دیشوں کے مسلمان ہیں، خاص طور پر جی سی سی کے مسلمان، انہوں نے اسلام کے حوالے سے ایک پیسفل نظام قائم رکھا ہوا ہے اپنے دیشوں میں۔ یہ تو بالکل غنڈے، کہ کوئی ان کا کسی دین، دھرم، مذہب، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ چلیے، ایک نئے ہفتے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس ہفتے بھی چین اور امریکہ کی ٹریڈ وار چل رہی ہے، تو اب یہ ٹریڈ وار دنیا کو کس سمت لے جائے گی؟ کیونکہ یہ بظاہر پھیلتی نظر آتی ہے۔ جی بالکل یہ پھیل رہی ہے، اور انپریڈکٹیبلٹی ہے، اور اس کے جو بھی ریزنز ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے۔ اب میں اس میں پازیٹیو ان کے اسپیکٹس ہیں، نیگیٹو اسپیکٹس ہیں، میری پرسنل اوپینین میں نیگیٹو بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں۔ وہ اپنے ملک کو مطلب جو ٹریڈ کی 40-50 ایئرس کی پالیسیاں رہیں، جن کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ملک کے مفادات کو زد پہنچی، ان کے یہاں پروڈکشن خراب ہوئی، سپلائی چین کا مسئلہ بنا، تو وہ کہتے ہیں میں اس کو فکس کروں گا، مگر اس کو فکس کرنے کے لیے وہ بہت ریڈیکل اور سپیڈی قسم کی میجرمنٹس لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں یہ ٹریڈ وار ہے۔ ابھی مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک دن بعد کچھ کرتے ہیں، دوسرے دن کچھ کرتے ہیں، اور ان کا عملہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ آرٹ آف ڈیل ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آرٹ آف ڈیل کا حصہ ہو، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آرٹ آف ڈیل میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا پچھلے ہفتے کہ جی میں چین پہ ٹیرفز لگاؤں گا، چین نے کہا میں بھی ٹیرف لگاؤں گا، 125% ٹیرف لگ گئے۔ پھر جب ایپلز کی پروڈکٹس اور دوسری جو چپس ہیں، جو اس وقت الیکٹرک ڈیوائسز ہیں، الیکٹرانک چپس ہیں، اس پہ جب ایک کرائسس کا سین بنا لاسٹ فرائیڈے کو، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوور دا ویکنڈ کہا کہ میں چائنا میں سے جو یہ کچھ آ رہا ہے، ایپل فونز اور مائکرو چپس، ان پہ میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ لیکن آج پھر کہہ دیا انہوں نے، منڈے کو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اور طرح کے ان پہ اوپر ٹیکس لگاؤں گا۔ اب چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ملائیشیا، ویتنام اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے دیشوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کا آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ذکر بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بھی دورے کر رہا ہے، اپنا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے چائنا کا صدر بھی کہ اپنا جو الائنس ہے بڑھائے، ٹھیک ہے کرنے دیں اس کو، میں بھی اپنا کروں گا، میں بھی ٹیکس لگاؤں گا۔ تو یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ صرف اور صرف فرینکلی چائنا کے ساتھ نہیں ہے، یہ ٹریڈ وار ہم کینیڈینز کے ساتھ بھی ہے، یورپین یونین کے ساتھ بھی ہے،
ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چند روز پہلے 90 ڈیز کا پاز لگایا. انہوں نے کہا جی میں 90 ڈے رکتا ہوں, اس سے کوئی دنیا میں اسٹاک مارکیٹ کو تھوڑا سا جو دھچکے لگ رہے تھے وہ تھوڑا سا دھچکے لگنے ذرا کم ہوئے, بند تو نہیں ہوئے. تو یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ دنیا کو ایک نئی اکنامک ریالٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے گزشتہ 60-70 سال میں دیکھا کہ پورا یورپین یونین, ویسٹرن ورلڈ, جاپان, یہ سب کے سب امریکہ پہ ریلائی کرتے تھے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح کی پالیسیاں بنائی ہیں, ان کا اپیرنٹلی یہ کہنا ہے کہ وہ چین کے پیچھے جا رہے ہیں, مگر چین ایک بہت بڑا پلیئر ہے اور چین کے پاس بھی دنیا کی بہت بڑی منڈی ہے اور سپلائی چین کا سارے کا سارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان کے پاس. تو اب دنیا کچھ ایسی ہے کہ ہر دیش جو ہے نا اکنامک پاور ہب ہے. انڈیا اپنی جگہ پہ اکنامک پاور ہب ہے, چائنا اپنی جگہ پہ ہے, امریکہ واپس بننا چاہ رہا ہے, یورپین یونین کے کچھ دیش کسی نہ کسی حد تک اپنے طور پر پاور ہب ہیں, کینیڈا کی اپنی کوشش ہوتی ہے, مڈل ایسٹ کے جو امیر دیش ہیں GCC کے وہ اپنے لیول پہ پاور ہبز ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو دیش ہیں وہ پاور ہب ہیں, برازیل, ساؤتھ افریقہ. تو دنیا میں اب کوئی ایک پاور ہب نہیں ہے, بہت سارے ٹریڈ ہب ہیں, پاور ہب ہیں. تو اس ساری صورتحال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یہ جو دھچکے ہیں اس سے دنیا بھی اپنی اکنامک پالیسیاں چینج کرے گی, امریکہ تو کر ہی رہا ہے. تو آپ کا بنیادی سوال کہ دنیا کس سمجھ جائے گی اس طرح کی ٹریڈ وار سے؟ اس طرح کی ٹریڈ وار سے واقعی دنیا میں نئے اکنامک ڈائنامکس بنیں گے, وہ آپ بھی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, میں بھی دیکھوں گا اور ہمارے ویورز بھی دیکھیں گے. اٹس این انٹرسٹنگ ورلڈ وی آر لیونگ ان, جس میں بہت کچھ ہو رہا ہے, ڈائنامکلی چینجنگ, ویری کوئکلی چینجنگ, اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت جلد, کیونکہ بہت ریپڈ ہر چیز چینج ہو رہی ہے تو ہمیں بہت جلد اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ گلوبل ولیج کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر بہت گہرے اثرات ہیں, لیکن یہ کب تک کس طرح جائیں گے اس پہ ہم گاہے بگاہے تبصرہ بھی کرتے رہیں گے. تو گورا صاحب آپ سے اب یہ سوال ہے, ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ روس کے یوکرین پر حملے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, جبکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کے الیکشن کی ایک بہت بڑی جو بیٹ تھی وہ یہی تھی کہ وہ وار رکوانا چاہتے ہیں. تو اب اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے وہ جنگ تو رکوانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی شروع کر دی, مگر یہ اتنی کمپلیکس جنگ ہے, اتنی کمپلیکیٹڈ جنگ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے, پوری دنیا کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک بٹن دبانے سے تو رکنے سے رہی. 2-3 راؤنڈز بھی ہو چکے ہیں ملاقاتوں کے, امریکیوں کے, روسیوں کے, امریکیوں کے, یوکرینینز کے, اور اس میں سعودی عرب ایک طرح سے ہوسٹ کیا اس نے. تو ان کے بعد کئی کمپلیکیشن سامنے آئیں, کئی پیس پلان کے راستے بھی سامنے آئے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ روس یہ حملے اس لیے زیادہ کر رہا ہے کہ یوکرین بھی نہیں رک رہا, اور روس بھی چاہتا ہے کہ وہ لیوریج ڈالے, یعنی دباؤ ڈالے یوکرین پہ بھی, یورپین یونین پہ بھی اور امریکہ پہ بھی. انہیں کہے کہ میں پیس کی, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ پیس ڈیل کی یہ جو باتیں چل رہی ہیں اس کی بنا پہ اپنے حملے روکوں گا نہیں, میں زیادہ حملے بڑھاؤں گا تاکہ آپ پیس ڈیل کی طرف جائیں, اور وہ پیس ڈیل جو روس کو سوٹ کرتی ہے. یہ ہے اس کا مقصد جو وہ یہ اوپر تلے حملے بڑھا رہے ہیں. ان دا مین وائل جبکہ ان کے آپس میں پیس راؤنڈ بھی چل رہی ہیں, باتیں بھی چل رہی ہیں, اگرچہ وہ باتیں ڈائریکٹ روس اور یوکرین کے نہیں چل رہی, روس امریکہ, یوکرین امریکہ, وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یوکرین نے بھی کئی حملے کیے. کچھ انہوں نے طے بھی کیا تھا کہ ہم انرجی کے انسٹالیشنز پہ حملے نہیں کریں گے, مگر خطرناک بات تو یہ ہے کہ یہ تو لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. ابھی یہ جو سٹی سومی نامی ایک سٹی ہے یوکرین کا جس پہ یہ اٹیک ہوا, جس کے یہ ویڈیو کلپ بھی ہمارے ویور سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو شہر ہے اس میں کوئی 3 درجن کے قریب بیچارے معصوم لوگ مارے جا چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج ہی وائٹ ہاؤس میں جو پریزیڈنٹ ایل سلواڈور کے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جب پریس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی نہیں میری بات سنتا, زیلنسکی بھی. اور پھر رشیا کے بارے میں انہوں نے کہا میں نے رشیا پہ بھی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, اس پہ بھی اور سینکشن لگاؤں گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپیرنٹلی ان دونوں سے ناراض بھی ہیں, مگر یہ بھی ریالٹی ہے اور یہ صحیح ریالٹی ہے کہ ان کا جو ٹیم ہے, ان کی جو ٹیم ہے پیس ٹاک کی, وہ بات چیت بھی کر رہی ہے رشین سے بھی, یوکرینین سے بھی, یورپین سے بھی تھوڑا بہت ان کا رابطہ ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, تھوڑی بہت بات چیت بھی چل رہی ہے, ورنہ بات چیت تو پہلے چل ہی نہیں رہی تھی.
صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور روس کے جو آپ کا بنیادی سوال ہے، اس لیے حملے بڑھتے جا رہے ہیں یوکرین پہ کہ روس اپنی مرضی سے پیس ڈیل چاہتا ہے. اور یوکرین کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ملاقات ہوئی تھی زیلنسکی کے ساتھ ان کی وائٹ ہاؤس میں، جس میں ایک بہت بڑا ڈرامہ بنا تھا اور زیلنسکی کی کافی انہوں نے جسے کہتے ہیں بے عزتی کی تھی، یہ ایک ریالٹی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس تو کارڈز ہی نہیں ہیں، تم کون سی بات کرتے ہو، تم کیا کارڈز کھیل سکتے ہو، تمہارے پاس تو کارڈز ہی نہیں ہیں. تو اس نے کہا تھا ہاں میرے پاس تو کارڈز ہی نہیں ہیں. تو یوکرین کے پاس کارڈز نہیں ہیں، روس کے پاس کارڈز ہیں، وہ اپنے کارڈز جنگ کی صورت میں، اٹیک کی صورت میں کر رہا ہے، اور عام عوام بیچاری مر رہی ہے، اور امریکہ کو یہ رستہ نکالنا ہے. دا اونلی کنٹری دیٹ کین find a solution in terms of long lasting peace or at least ceasefire is the United States of America. چلیے آخر میں ہم اپنے دیش کینیڈا کی بات کرتے ہیں. کینیڈا کے الیکشن کی صورتحال پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتوں کے بعد جو الیکشنز ہونے والے ہیں ان میں کیا رزلٹس ہو سکتے ہیں اور کیا امپیکٹ وہ لا سکتے ہیں. جی گورا صاحب. دیکھیے اس وقت الیکشن آلموسٹ 2 ویک کے بعد ہے اور ہم سب منتظر ہیں. رزلٹس جو پولز بتا رہے ہیں، جیسا کہ سامنے ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی گورنمنٹ لبرل پارٹی کی بنتی نظر آ رہی ہے. ادھر سے پیئر پولیور اور کنزرویٹو حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہماری ویو تھی آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے، اور وہ ویو کام آئے گی، اور ان کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ان کے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں تو ہر جگہ ان کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑیں گے. مگر میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پولز اپنی جگہ پہ، آپ نے میں نے تقریباً ہر ویکینڈ پہ ہم گزارتے ہیں، خاص طور پر ہماری جی ٹی اے کی رائڈنگز پہ لوگوں سے ملتے ہیں، پولیٹیکل جلسوں میں جاتے ہیں، اور ان سب میں جانے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ لبرلز ہیں، ہم جی ٹی اے کی اگر بات کریں جو کہ 60 سیٹوں کا ایک بہت بڑا ریجن ہے، اور اگر ہم ہیملٹن ایریا کو بھی شامل کر دیں تو اور کوئی 7-8 سیٹیں بڑھ جاتی ہیں. تو ان سب علاقوں میں ہمیں جو فیلنگ مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پول سے ہٹ کے کہ جو جس جگہ پہ جیتا ہوا ممبر پارلیمنٹ بیٹھا ہوا ہے 19-20 کے فرق کے ساتھ وہ اپنی سیٹ کو ریٹین کرے گا، اور بہت کم چانس ہے ہیملٹن اور باقی جی ٹی اے کے علاقوں میں جہاں پہ لبرلز کنزرویٹو کی سیٹیں لے لیں اور کنزرویٹو لبرلز کی سیٹیں لے لیں. اور بائی دا وے جی ٹی اے کی اگر ہم پریسائزلی بات کریں تو موسٹلی سیٹیں 90% سیٹیں تو جی ٹی اے کی اس وقت لبرل کے پاس ہیں، وہ لبرلز کے پاس رہیں گی، اور جو کنزرویٹو کی سیٹیں ان کے پاس ہیں 4-5 سیٹیں ہیں جی ٹی اے میں، وہ ان کے پاس رہیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیٹیں جائیں گی لبرلز کو. لہٰذا یہ بڑی صاف بات دکھ رہی ہے، آج بھی ہمیں یہ دکھ رہا ہے، ہم نے کل پرسوں کا ویکنڈ بھی اسی کام میں گزارا. یہ اس بات ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ جس کی جہاں پہ انکمبنسی ہے ممبر پارلیمنٹ کی وہ رہے گی، بہت کم فرق پڑنے والا ہے. اچھا اب آن دا ادر ہینڈ البرٹا میں کنزرویٹو جیتیں گے، برٹش کولمبیا میں کنزرویٹو اور لبرل نیک ٹو نیک ہیں. جو فرق پڑ رہا ہے وہ این ڈی پی کی پارٹی کو پڑ رہا ہے. اب یہ 2 وے فائٹ ہے اس بار الیکشن، اس بار 3 وے فائٹ نہیں ہے. بائی دا وے پچھلے الیکشن بھی 3 وے فائٹ نہیں تھا، مگر اتنا برا حال نہیں تھا جگمیت سنگھ کا اور اس کی پارٹی کا. اب تو بہت برا حال ہے، اب تو جگمیت اپنی سیٹ لوز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس سچویشن میں جو این ڈی پی کی ہار ہوگی وہ لبرل کے کھاتے میں جائے گی، یعنی لبرل کی جیت میں بدلے گی. اسی طرح بلاک کیوبیکاز جو ہے، جو سیپریٹسٹ پارٹی ہے کیوبیک پروونس کی، وہ صرف کیوبیک سے الیکشن لڑتے ہیں، ان کی سیٹیں بھی 33 سے کم ہو کے 19-20 بتائی جا رہی ہیں، وہ بھی لبرل کو جائیں گی. تو کنزرویٹو کہاں سے یہ گین کریں گے، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. ان کے جو پوڈ کاسٹرز ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہ سب بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے مارک کارنی کا جلسہ ہی بڑا چھوٹا ہوتا ہے، 300-400 لوگ ہوتے ہیں، جبکہ پیئر کے جلسے میں تو 7,000 5,000 اس طرح لوگ ہوتے ہیں. بھائی ہوتے ہیں، مگر کہاں ہوتے ہیں؟ وہ انہی رائڈنگز میں ہوتے ہیں جو آلریڈی اس نے جیتی ہوئی ہیں. اگر وہ دوسری رائڈنگ میں بھی جاتا ہے پیئر جہاں وہ سیٹیں نہیں جیتی اس نے، تب بھی ان کا ووٹ بینک تو ہے. اگر فرض کیجئے برامپٹن میں مجھے کوئی سیٹ وہ جیتے نظر نہیں آتے، مگر ہر برامپٹن کی سیٹ پہ ان کے 10-12 ہزار ووٹ ہیں. اگر وہ برامپٹن کی بھی کسی رائڈنگ میں آتا ہے تو 3-4 ہزار لوگ تو آ جائیں گے.
جب 3-4 ہزار لوگ وہاں آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ برائمپٹن کی رائڈنگ میں سے جیت جائیں گے، کیونکہ برائمپٹن کی رائڈنگ میں سے ہر رائڈنگ میں لبرل کو کنزرویٹو کے مقابلے میں 10-12 ہزار ووٹوں کی جو ہے وہ برتری حاصل ہے، لیڈ ہے آلریڈی ان کو پچھلے الیکشن سے. اور پھر کنزرویٹو کے کینڈیڈیٹ بھی اتنے ویک ہیں جنرلی، فیو ایکسیپشنز کو چھوڑ کے اتنے ویک ہیں کہ ان کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ 10-12 ہزار ووٹوں کے فرق کے پارٹ کو وہ پاٹ سکیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلا الیکشن کنزرویٹو جیتیں گے. جہاں سے کنزرویٹو آلریڈی جیتے ہوئے وہ سیٹ ان کے پاس رہے گی. وہ جو آپٹکس نظر آ رہے ہیں ان کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں. ہاں اگر فرض کیجئے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کنزرویٹو پارٹی از باؤنسنگ بیک، بالکل باؤنسنگ بیک ہے. کتنی باؤنسنگ بیک ہو جائے گی؟ مساگا کی سیٹ جو آلریڈی وہ 12,000 سے ہارے ہیں، اب ان کا ایک بیکار سا وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہے فار انسٹنس، وہاں پہ اگر باؤنس بیک کر کے 1,000 ووٹ انہیں ایکسٹرا مل جائیں گے تو وہ 12,000 کی بجائے 11,000 سے ہار جائیں گے. ہارنا مقدر میں ہے، جہاں جہاں سے وہ ہارے ہوئے تھے وہاں سے وہ ہاریں گے. جن رائڈنگز میں رورل انٹیریو کی رائڈنگ ہو یا ویسٹرن پروونسز کی رائڈنگ ہو، وہاں سے وہ جیتے ہوئے کنزرویٹو وہاں سے وہ جیتیں گے. تو سچویشن جیسی سیٹوں کی ہے ویسی رہے گی. مارک کارنی ایکسٹرا سیٹیں لے کے جائیں گے 30-35 جو بلاک کیوبیکاس سے آئیں گی اور جو ان کو اورنج سے جگمیت سنگھ کی پارٹی سے آئیں گی. وہ میجورٹی گورنمنٹ بناتے نظر آ رہے ہیں. یہ میرا انالیسس ہے جو میں کئی دنوں سے بول رہا ہوں، آج بھی بول رہا ہوں. 2 ہفتوں کے بعد ہمارے کینیڈین ساتھی بھی دیکھ لیں گے اور پھر ہم دوبارہ بیٹھیں گے الیکشنز کے بعد اور پھر ہم بات کر لیں گے. جو کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے نا کہ شاید کوئی بلو ویو آ جانی تھی تو کنزرویٹوز نے آ جانا تھا. دیکھیے جتنی ویوز ہیں وہ پاپولرزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور لوگوں نے ان کچھ سالوں میں پاپولر لیڈرز کو دیکھ لیا ہے. اب ہر چیز ان کے سامنے بہت واضح ہے، لہٰذا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی چیز اچانک سے ہو جائے گی یا وہی ایک ریپیٹیٹیولی وہ کوئی چلے گا فارمولا، ایسا نہیں نظر آتا. بظاہر انپریڈکٹیبل حالات میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل سین ہے اس نے کو ہی رہنا ہے اور اس میں لبرلز ہی آنے والے نظر آتے ہیں. ان بلا تکلف تبصروں کو دیکھنے کا بہت شکریہ. سیاسی صورتحال بہت تیزی سے انپریڈکٹیبلی بدلتی ہے، اس پہ ہم گاہے بگاہے تبصرے آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.